الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العلي العظيم. اسٹیج پر تشریف فرما اکابر علماء کرام، اس بابرکت اجلاس میں موجود سبھی حاضرین، بھائیوں اور بزرگوں، سب سے پہلے جنوبی ہند کے اس تمل علاقے میں قائم قدیم بافیض اس ادارے کے 60 سال گزرنے پر سبھی متعلقین کو مبارکباد پیش ہے، اور دل سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انوار العلوم کی ضیاء پاشیوں کو ہمیشہ باقی رکھیں اور ہر طرح کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائیں، اور اس سے وابستہ جو علماء حفاظ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں تادم آخر خدمت دین میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس وقت یہاں پر ہماری حاضری ہمارے بزرگ کرم فرما حضرت مولانا روح الحق صاحب عاصمی دامت برکاتہم کے حکم پر ہوئی ہے، اور آپ نے باقاعدہ دارالعلوم دیوبند کے محتمین صاحب کے نام درخواست پیش کی کہ دارالعلوم کے نمائندے کے طور پر اس ناکارہ کو اجلاس میں شرکت کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ اہتمام کی منظوری کے بعد یہاں حاضری ہوئی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا جو نظریہ ہے، جو فکر ہے، اور جو اس کی تحریک ہے، اس میں ایک اہم جز جو بہت ممتاز رہا ہے اور آج بھی ہے کہ دارالعلوم احقاق حق کے ساتھ ابطال باطل کا فریضہ بھی پوری قوت کے ساتھ ادا کرتا رہا ہے۔ چنانچہ آپ دارالعلوم کے نظام پر جب آپ نظر ڈالیں گے تو وہاں باقاعدہ ہفتہ وار محاضرات ہوتے ہیں افکار باطلہ کی ترتیب پر۔ ہر جمعرات کو ظہر کے بعد تکمیلات کے طلباء کے سامنے محاضرہ ہوتا ہے۔ رد قادیانیت پر محاضرہ، رد شیعیت پر محاضرہ، رد عیسائیت پر محاضرہ، رد بدعت پر محاضرہ، ہندوازم کے بارے میں محاضرہ،
اور ہر محاضرے کے کچھ اجزاء ہیں جو باقاعدہ چھپے ہوئے ہیں۔ ان محاضرات سے طلباء کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں جہاں حق پر قائم رہنا ہے وہیں اپنے ارد گرد پھیلنے والے غلط افکار کی تردید بھی کرنی۔ اس کے علاوہ وہاں پر ایک انجمن ہے طلباء کی جو اساتذہ کی نگرانی میں کام کرتی ہے۔ اس انجمن کا نام ہے تقویت الایمان، شعبہ مناظرہ بھی اسے کہتے ہیں۔ اس میں جو طلباء حصہ لیتے ہیں ان کو مخالف اور موافق دلائل سے آگاہ کر کے حق کی جو فکر ہے اس کو اجاگر کرنے کا کام کیا جاتا ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا ایک اہم امتیاز ہے، اور آپ پورے ملک میں جائزہ لیں گے کہ دارالعلوم سے وابستہ حضرات، علماء اور طلباء یا اس کی فکر سے ہم آہنگ لوگ جہاں بھی ہیں، چاہے وہ امام ہوں، چاہے مدرس ہوں، چاہے مدرسے کے ذمہ دار ہوں، وہ اس محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور اسی کا اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی گمراہیوں سے امت کی حفاظت فرما رکھی ہے۔ اس لیے آج کے اس اجلاس میں جو حضرات بھی جامعہ انوار العلوم سے وابستہ لوگ ہیں اور یہاں تشریف لائے ہیں، وہ یہ عزم لے کر کے جائیں کہ ہمیں اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے افکار باطلہ کی تردید کا کام بھی انجام دینا ہے۔ بہت مناسب ہوگا کہ ہمارے پاس ان محاضرات کا ایک سیٹ رہے، وہ وہاں فروغ بھی ہوتا ہے، جس میں موٹی موٹی باتیں ہر موضوع سے متعلق موجود ہیں، کیونکہ یہ جب فتنے سامنے آتے ہیں تو جو خالی ذہن لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ہمارے پاس پہلے سے معلومات نہ ہوں تو ہم صحیح جواب نہیں دے پائیں گے، اور اگر ہمارے پاس لٹریچر رہے گا، مواد رہے گا، تو ہم اس کا مطالعہ کر کے فوری طور پر بھی جواب دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اپنے جمعے کے خطبات میں، دیگر مواقع پر وعظ و نصیحت کے درمیان بھی ہم مثبت انداز میں حق بات لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی ہر طرح کی گمراہیوں سے حفاظت فرمائے۔ خاص طور پر قادیانیت کا فتنہ بہت ہی خطرناک انداز میں ملک کے مختلف حصوں میں جاری ہے، اور اب اس کا ایک اور بھی مظاہرہ ہو رہا ہے شکیل بن حنیف کے نام سے، جو اپنے آپ کو مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کے ماننے والے لوگ اس پر آنکھ بند کر کے اعتماد کرتے ہیں، اور نوجوانوں کو اور بعض پڑھے لکھے لوگوں کو اپنے دام فریب میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑا نمازی کوئی نہیں، ان سے بڑا دیندار کوئی نہیں، ان سے بڑا دین پر چلنے والا کوئی نہیں، لیکن ان کے عقائد فاسد ہیں، باطل ہیں، غلط ہیں، اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ہمیں
ان کے بارے میں بھی آگاہ رہنا چاہیے کہ وہ کیا باتیں پیش کرتے ہیں، اس کا کیا جواب ہے۔ یہاں پر اختصار کے ساتھ چند باتیں گوش گزار کرنی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کے کام آ جائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث فرمائے، ان کے اندر بہت سے امتیازات تھے، لیکن دو باتیں بہت نمایاں رہیں۔ یہ سچے نبی ہونے کے لیے معیار اور کسوٹی ہونے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر آج کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے تو آپ اس معیار پر اسے پرکھیں، 1 منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا۔ پہلا معیار یہ ہے کہ جو بھی نبی ہے وہ معصوم ہے، غلطیوں سے منزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے اندر صفت عصمت لازمی طور پر رکھی ہے۔ جو زندگی کے کسی بھی حصے میں گناہوں میں مبتلا رہا ہو، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر نبی نہیں ہو سکتا۔ چاہے نبوت کے اعلان سے پہلے کا زمانہ ہو یا نبوت کے اعلان کے بعد کا زمانہ ہو، اس معیار پر ہر نبی پورا اترے گا کہ اس کی زندگی ہر طرح کے گناہوں سے، معصیت سے، نافرمانی سے پوری طرح پاک رہی ہے۔ اور آج جو آدمی ہمارے سامنے آ کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جب اس کی زندگی کا جائزہ لیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ وہ اعلان سے پہلے بھی پرلے درجے کا گنہگار تھا اور اعلان کے بعد بھی پرلے درجے کا گنہگار رہا۔ خیانت اس نے کی، بے حیائی اس نے کی، گالم گلوچ اس نے کی، جھوٹ اس نے بولا، دغا اس نے کی، جھوٹی پیشین گوئیاں اس نے کی، لاف گداز نہ جانے کیا کیا بکواس اس نے کی۔ تو جو آدمی اس معیار پر پورا نہ اترے، اس کا دعوی نبوت قطعاً باطل ہے، جھوٹا ہے، بکواس ہے، فراڈ ہے۔ یہ صرف اشارہ ہے۔ ہمارے حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس بارے میں ہم لوگوں کے مربی رہے، دارالعلوم تشریف لائے، 10 دن انہوں نے تربیتی کیمپ میں بیانات کیے، جو بعد میں رد مرزائیت کے ذرّی اصول کے نام سے چھپ بھی گئے۔ آپ حضرات بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ حضرت کا کہنا یہ تھا کہ بھائی یہ قادیانی نبی کہتا ہے، اس سے کہو تو نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا ہے؟ نبی ہونا تو دور کی بات، یہ تو شریف انسان بھی کہلائے جانے کے لائق نہیں ہے۔ جس کی زندگی جھوٹ سے بھری ہوئی ہے وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صفت عصمت یہ لازمہ نبوت ہے، اور یہ ایسا معیار ہے جس کی روشنی میں سچائی اور جھوٹ کا فیصلہ بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں بھیجے، ان کا کوئی دنیا میں استاد نہیں رہا۔ ان کو جو بھی علم ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے، وحی کے ذریعے ملے۔ کسی نے انہیں پڑھایا نہیں، وہ کسی مدرسے کے طالب علم نہیں تھے، وہ کسی شیخ کے مرید نہیں تھے، وہ کسی کٹیا اور آشرم میں جا کر سیکھنے والے نہیں تھے۔ ان پر جو بھی علم اتارا اللہ تعالیٰ نے براہ راست اتارا ہے۔ اس کے برخلاف یہ نبوت کا دعوے دار جو اپنے کو نبی کہتا ہے،
خود اپنا اقرار کرتا ہے کہ مجھے پڑھانے والے کم سے کم 4 استاد ہیں، فضل الہی، فضل محمد اور 2 اور ہیں، خود اقرار کرتا ہے۔ تو یہی اس کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے۔ جس کا کوئی استاد ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا، اور جو نبی ہوگا اس کا کوئی استاد نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اور بہت سی باتیں جب آپ مطالعہ کریں گے تو سامنے آئیں گی۔ نبی گالی نہیں دیتا، اور جو گالی دے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اور مرزا اتنا بڑا گالی باز ہے کہ حضرت مولانا نور محمد کاٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی گالیوں پر ایک کتاب لکھ دی، اس کا نام ہے مغلظات مرزا۔ پوری کتاب گالیوں سے بھری ہوئی ہے، اور جناب اردو میں بھی گالی، عربی میں بھی گالی، شعر میں بھی گالی، نثر میں بھی گالی۔ گالی باز نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ایسے فراڈی کے دام فریب میں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ ان کو صحیح معلومات نہیں ہوتی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ امت تک صحیح معلومات پہنچائیں۔ اسی طریقے پر آخری زمانے میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہونے والا ہے، جو مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے، خاندان نبوت سے وابستہ ہوں گے، حسنی سید ہوں گے، اور وہ خود دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں۔ لوگ انہیں پہچان کے زبردستی مکہ معظمہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور پھر وہ جہاد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور پھر انہی کے دور میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا، جو اس وقت باحیات آسمان میں تشریف فرما ہیں۔ یہ عقائد متواترہ ہے، جن کا انکار موجب کفر ہے۔ تو جن احادیث کے اندر یہ تفصیلات ہیں، ان کو نظر انداز کر کے ایک ہندوستان کا رہنے والا آدمی اپنے کو مہدی کہے، اپنے کو مسیح کہے، اپنے کو عیسیٰ کہے، اس سے بڑا فراڈ اور کیا ہو سکتا ہے؟ مگر بیچارے بھولے بھالے لوگوں کو پتہ نہیں، اس لیے وہ ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ امت کے سامنے صحیح باتوں کو پیش کریں اور یہ بتلائیں، یہ اعلان بار بار کریں کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت آخری حج کے موقع پر نازل ہوئی، جو قیامت تک کے لیے امت کا منشور ہے۔ آج میں نے تمہارا دین تم پر کامل کر دیا، اب اس میں کوئی نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی، کامل ہو گیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے جو نعمت تمہیں عطا کرنی تھی وہ تام کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں اب صرف اور صرف دین اسلام ہی سے تم سے راضی ہوں، اسی پر عمل کرو گے تو تم کامیاب ہوگے، اس کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ آیت بار بار امت کو پہنچائی جائے، سنائی جائے، اس کا مطلب بتلایا جائے، اور یہ کہا جائے کہ اب کوئی بھی آ جائے اس کا کوئی دعویٰ قابل قبول نہیں ہے، البتہ معتبر علماء حق ہر زمانے میں مجدد بن کر کے انشاءاللہ آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے، جو اس طرح کے خرافات کا جواب دیں گے اور دین حق کو دنیا میں سر بلند رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے، گمراہی سے، بد فکری سے، کج فکری سے امت کے ہر فرد کی حفاظت فرمائیں، اور اس اجلاس کو بھی قبولیت سے نوازیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔